بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 201 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 سے لے کر 52 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس حصے میں عزیز مصر کا خواب اور اس کی ساتھ ہونے والے جو معاملات ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات پیش آئے ان حوالے سے تفصیلات آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں معاف فرمائے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو استقامت کے ساتھ مکمل کریں اور اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک انی ارى 7 بقرات ثمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى یابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ ترجمہ: ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ تفسیر میں آتا ہے کہ بیچ میں کئی سال کا زمانہ قیاد کا حال چھوڑ کر اب جو سیدھا ہم اس مقام سے آ رہے ہیں تو یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا دنیاوی عروج شروع ہونے والا ہے، تو سٹریٹ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس موقع پہ لے آئے ہیں۔ آخر میں آیا کہ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو، اس حوالے سے تفسیر میں آیا کہ بائبل اور تلمود کا بیان ہے کہ ان خوابوں سے بادشاہ بہت پریشان ہو گیا تھا اور اس نے اعلان عام کے ذریعے سے اپنے ملک کے تمام دانشمندوں، کاہنوں، مذہبی پیشواؤں اور جادوگروں کو جمع کر کے ان سب کے سامنے یہ سوال پیش کیا تھا۔ وقال الذی قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین۔ ترجمہ: لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون۔ ترجمہ: ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا، میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجیے۔ اس حوالے سے تفسیر میں آیا کہ قرآن نے یہاں اختصار سے کام لیا، یعنی اس کو ذرا مختصر طریقے سے پیش کیا ہے۔ بائبل اور تلمود میں اس کی تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے، اور قیاس بھی کہتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سردار ساکی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بادشاہ سے بیان کیے اور جیل میں اس کے خواب اور اس کے ساتھی کے خواب کی جیسی صحیح تعبیر انہوں نے دی تھی اس کا ذکر بھی کیا، اور کہا کہ میں ان سے اس کی تعویل پوچھ کر آتا ہوں، مجھے قید خانے میں ان سے ملنے کی اجازت دے دیں۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اس نے جا کر کہا، یوسف، اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتائیں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ تفسیر میں آیا کہ متن میں لفظ صدیق استعمال ہوا جو عربی زبان میں سچائی اور راست بازی کے انتہائی مرتبے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قید خانے کے زمانہ قیام میں اس شخص نے یوسف علیہ السلام کی سیرت پاک سے کیسا گہرا اثر لیا تھا، اور یہ اثر ایک مدت دراز گزر جانے کے بعد بھی کتنا راسخ تھا۔ صدیق کی مزید تشریح کے لیے سورہ نساء میں
تفصیلی طور پہ حاشیہ نمبر 99 میں آیا ہے۔ آیت کے آخر میں آیا شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی آپ کی قدر و منزلت جان لیں اور ان کو احساس ہو کہ کس پائے کے آدمی کو انہوں نے کہاں بند کر رکھا ہے، اور اس طرح مجھے اپنے اس وعدے کے افاع کا موقع مل جائے جو میں نے آپ سے قید کے زمانے میں کیا تھا۔ قال تزرعون 7 سنین داءً فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون۔ متن میں لفظ یا سرون استعمال ہوا ہے جس کے لفظی معنی نچوڑنے کے ہیں۔ اس سے مقصود یہاں سرسبزی و شادابی کی وہ کیفیت بیان کرنا ہے جو قحط کے بعد باران رحمت اور دریائے نیل کے چڑھاؤ سے رونما ہونے والی تھی۔ جب زمین سیراب ہوتی ہے تو تیل دینے والے بیج اور رس دینے والے پھل اور میوے خوب پیدا ہوتے ہیں، اور مویشی بھی چارہ اچھا ملنے کی وجہ سے خوب دودھ دینے لگتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تعبیر میں صرف بادشاہ کے خواب کا مطلب بتانے ہی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ خوشحالی کے ابتدائی 7 برسوں میں آنے والے قحط کے لیے کیا پیش بندی کی جائے اور غلے کو محفوظ رکھنے کا کیا بندوبست کیا جائے۔ پھر مزید برآں آپ نے قحط کے بعد اچھے دن آنے کی خوشخبری بھی دے دی جس کا ذکر بادشاہ کے خواب میں نہ تھا۔ ثم یاتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون۔ ترجمہ، پھر 7 برس معذرت جی یہاں پہ میں تھوڑا سا غلطی ہو گئی ہے۔ قال تزرعون 7 سنین داءً فما حصدتم فذروه في سنبله الا قلیلا مما تأکلون۔ ترجمہ، یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو تو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ یہ طریقہ مطلب انہوں نے اس کی ریمیڈی دی جو قحط آنے والا تھا۔ ثم یاتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون۔ ترجمہ، پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ ثم یاتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ ترجمہ، اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ متن میں لفظ تفسیر میں آتا ہے کہ متن میں لفظ یاسرون استعمال ہوا ہے جس کے لفظی معنی نچوڑنے کے ہیں۔ اس سے مقصود یہاں سرسبزی و شادابی کی وہ کیفیت بیان کرنا ہے جو قحط کے بعد باران رحمت اور دریائے نیل کے چڑھاؤ سے رونما ہونے والی تھی۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ان ربی بکیدہن علیم۔ ترجمہ، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں سے لے کر بادشاہ کی ملاقات تک جو کچھ قرآن نے بیان کیا جو اس قصے کا بڑا ہی اہم باب ہے، اس کا کوئی ذکر بائبل اور تلمود میں نہیں ہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ بادشاہ کی طلبی پر حضرت یوسف علیہ السلام فوراً چلنے کے لیے تیار ہو گئے، حجامت بنوائی، کپڑے بدلے اور دربار میں جا حاضر ہوئے۔
تلمود اس سے بھی زیادہ گھٹیا صورت میں اس واقعے کو پیش کرتی ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے حضور پیش کرو، اور یہ بھی ہدایت کر دی کہ دیکھو ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ لڑکا گھبرا جائے اور صحیح تعبیر نہ دے سکے۔ چنانچہ شاہی ملازموں نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا، حجامت بنوائی، کپڑے بدلوائے اور دربار میں لا کر پیش کر دیا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا، وہاں زر و جواہر کی چمک دمک اور دربار کی شان دیکھ کر یوسف علیہ السلام ہکا بکا رہ گیا اور اس کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ شاہی تخت کی 7 سیڑھیاں تھیں۔ قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی معزز آدمی بادشاہ سے کچھ عرض کرنا چاہتا تو وہ 6 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتا اور بادشاہ سے ہم کلام ہوتا تھا، اور جب ادنا طبقہ کا کوئی آدمی شاہی مخاطبہ کے لیے بلایا جاتا تو وہ نیچے کھڑا رہتا اور بادشاہ تیسری سیڑھی تک اتر کر اس سے بات کرتا۔ یوسف علیہ السلام اس قاعدے کے مطابق نیچے کھڑا ہوا اور زمین بوس ہو کر اس نے بادشاہ کو سلامی دی، اور بادشاہ نے تیسری سیڑھی تک اتر کر اس سے گفتگو کی۔ اس تصویر میں بنی اسرائیل نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کو جتنا گرا کر پیش کیا اس کو نگاہ میں رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ قرآن ان کے قید سے نکلنے اور بادشاہ سے ملنے کا واقعہ کس شان اور کس آن بان کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہر صاحب نظر کا اپنا کام ہے کہ ان دونوں تصویروں میں سے کون سی تصویر پیغمبری کے مرتبے سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ علاوہ بری یہ بات بھی عقل عام کو کھٹکتی ہے کہ اگر بادشاہ کی ملاقات کے وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت اتنی ہی گری ہوئی تھی جتنی تلمود کے بیان سے معلوم ہوتی ہے، تو خواب کی تعبیر سنتے ہی یکا یک ان کو تمام سلطنت کا مختار کل کیسے بنا دیا گیا۔ ایک مہذب و متمدن ملک میں اتنا بڑا مرتبہ تو آدمی کو اسی وقت ملا کرتا ہے جبکہ وہ اپنی اخلاقی و ذہنی برتری کا سکہ لوگوں پر بٹھا چکا ہو۔ بس عقل کی روح سے بھی بائبل اور تلمود کی بنسبت قرآن ہی کا بیان زیادہ مطابق حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں ہے کہ میرا رب تو ان کی مکاری سے، ان عورتوں کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جہاں تک میرے رب کا معاملہ ہے اس کو تو پہلے ہی میری بے گناہی کا پتہ ہے، مگر تمہارے رب کو بھی میری رہائی سے پہلے اس معاملے کی پوری طرح تحقیق کر لینی چاہیے جس کی بنا پر مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا، کیونکہ میں کسی شبہے اور کسی بدگمانی کا داغ لیے ہوئے خلق کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ مجھے رہا کرنا ہے تو پہلے برسر عام یہ ثابت ہونا چاہیے کہ میں بے قصور تھا۔ اصل قصوروار تمہاری سلطنت کے کار فرما اور کار پرداز تھے جنہوں نے اپنی بیگمات کی بداتواری کا خمیازہ میری پاک دامنی پر ڈالا۔ اس مطالبے کو حضرت یوسف علیہ السلام جن الفاظ میں پیش کرتے ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ مصر اس پورے واقعے سے پہلے ہی واقف تھا جو بیگم عزیز کی دعوت کے موقع پر پیش آیا تھا، بلکہ وہ ایسا مشہور واقعہ تھا کہ اس کی طرف صرف ایک اشارہ ہی کافی تھا۔ پھر اس مطالبے میں حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی کو چھوڑ کر صرف ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کے ذکر پر اکتفا فرماتے ہیں۔ یہ ان کی انتہائی شرافت نفس کا ایک اور ثبوت ہے۔ اس عورت نے ان کے ساتھ خواہ کتنی برائی کی ہو مگر پھر بھی اس کا شوہر ان کا محسن تھا، اس لیے انہوں نے نہ چاہا کہ اس کے ناموس پر خود کوئی حرف لائیں۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ ترجمہ، اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا۔ تفسیر میں آتا ہے ممکن ہے کہ شاہی محل میں ان تمام خواتین کو جمع کر کے یہ شہادت لی گئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بادشاہ نے کسی معتمد خاص کو بھیج کر فرداً ان سے دریافت کروایا ہو۔ بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جو گواہی دی اس حوالے سے تفسیر میں آتا ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان شہادتوں نے کس طرح 8-9 سال پہلے کے واقعات کو تازہ کر دیا ہوگا، کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت زمانہ قید کی طویل گمنامی سے نکل کر یکا یک پھر سطح پر آ گئی ہوگی، اور کس طرح مصر کے تمام اشراف، معززین، متوسطین اور عوام تک میں آپ کا اخلاقی وقار قائم ہو گیا ہوگا۔ اوپر بائبل اور تلمود کے حوالے سے یہ بات گزر چکی کہ بادشاہ نے اعلان عام کر کے تمام مملکت کے دانشمندوں اور علماء اور
پیروں کو جمع کیا تھا اور وہ سب اس کے خواب کا مطلب بیان کرنے سے عاجز ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا مطلب بتایا۔ اس واقعے کی بنا پر پہلے ہی سے سارے ملک کی نگاہیں آپ کی ذات پر مرتکز ہو گئی تھیں۔ پھر جب بادشاہ کی طلبی پر آپ نے باہر نکلنے سے انکار کیا ہوگا تو سارے لوگ اچنبھے میں پڑ گئے، کیونکہ یہ عجیب قسم کا بلند حوصلہ انسان ہے جس کو 8-9 برس کی قید کے بعد بادشاہ جو ہے مہربان ہو کر بلا رہا ہے اور پھر بھی وہ بےتاب ہو کر دوڑا نہیں پڑتا۔ پھر جب لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی رہائی قبول کرنے اور بادشاہ وقت کی ملاقات کو آنے کے لیے کیا شرط پیش کی ہے تو سب کی نگاہیں اس تحقیقات کے نتیجے پر لگ گئی ہوں گی، اور جب لوگوں نے اس کا نتیجہ سنا ہوگا تو ملک کا بچہ بچہ اش کرتا رہ گیا ہوگا کہ کس قدر پاکیزہ سیرت کا ہے یہ انسان، جس کی طہارت نفس پر آج وہی لوگ گواہی دے رہے ہیں جنہوں نے مل جل کر کل اس کو جیل میں ڈالا تھا۔ اس صورتحال پر اگر غور کیا جائے تو اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بام عروج پر پہنچنے کے لیے کس طرح فضا سازگار ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ بات کچھ قابل تعجب نہیں رہتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے ملاقات کے موقع پر خزائن ارض کی سپردگی کا مطالبہ کیسے بے دھڑک پیش کر دیا اور بادشاہ نے اسے کیوں بے تعامل قبول کر لیا۔ اگر بات صرف اسی قدر ہوتی کہ جیل کے ایک قیدی نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا دی تھی تو ظاہر ہے کہ اس پر وہ زیادہ سے زیادہ کسی انعام کا اور خلاصی پا جانے کا مستحق ہو سکتا تھا۔ اتنی سی بات اس کے لیے تو کافی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ بادشاہ سے کہے کہ خزائن ارض میرے حوالے کرو، اور بادشاہ کہہ دے لیجئے سب کچھ حاضر ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ ترجمہ، یوسف علیہ السلام نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ تفسیر میں آیا یہ بات غالباً حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہی ہوگی جب قید خانے میں آپ کو تحقیقات کے نتیجے کی خبر دے دی گئی۔ بعض مفسرین جن میں ابن تیمیہ اور ابن کثیر جیسے فضلاء بھی شامل ہیں اس فکرے کو حضرت یوسف علیہ السلام کا نہیں بلکہ عزیز کی بیوی کے قول کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ فکرہ امرات العزیز کے قول سے متصل آیا ہے اور بیچ میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ انہو لمن الصادقین پر امرات العزیز کی بات ختم ہو گئی اور بات کا کلام حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دو آدمیوں کے قول ایک دوسرے سے متصل واقع ہوں اور اس امر کی صراحت نہ ہو کہ یہ قول فلاں کا ہے اور یہ فلاں کا، تو اس صورت میں لازماً کوئی قرینہ ایسا ہونا چاہیے جس سے دونوں کے کلام میں فرق کیا جا سکے، اور یہاں ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہی ماننا پڑے گا کہ الآن حس الحق سے لے کر ان ربی غفور الرحیم تک پورا کلام امرات العزیز کا ہی ہے۔ لیکن مجھے تعجب ہے کہ ابن تیمیہ جیسے دقیقہ رس آدمی تک کی نگاہ سے یہ بات کیسے چوک گئی کہ شان کلام بجائے خود ایک بہت بڑا قرینہ ہے جس کے ہوتے کسی اور قرینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پہلا فکرہ تو بلا شبہ امرات العزیز کے منہ پر پھبتا ہے، مگر کیا دوسرا فکرہ بھی اس کی حیثیت کے مطابق نظر آتا ہے؟ یہاں تو شان کلام صاف کہہ رہی ہے کہ اس کے قائل حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، نہ کہ عزیز مصر کی بیوی۔ اس کلام میں جو نیک نفسی، جو عالی ظرفی، جو فروتنی اور جو خدا ترسی بول رہی ہے وہ خود گواہ ہے کہ یہ فکرہ اس زبان سے نکلا ہوا نہیں ہو سکتا جس سے ہے تعلقہ نکلا تھا، جس سے ما جزاء من اراد باہلک سوءا نکلا تھا، اور جس سے بھری محفل کے سامنے یہ تک نکل سکتا تھا کہ لئن لم یفعل ما امرہ لیسجنن۔ ایسا پاکیزہ فکرہ تو وہی زبان بول سکتی تھی جو اس سے پہلے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا کہہ چکی تھی، جو رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ کہہ چکی تھی، اور جو الا تصرف عنی قیدہن اسبو الیہن کہہ چکی تھی۔ ایسے پاکیزہ کلام کو یوسف صدیق کے بجائے امرات العزیز کا کلام ماننا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کوئی قرینہ اس امر پر دلالت نہ کرے کہ اس مرحلے پر پہنچ کر اسے توبہ اور ایمان اور اصلاح نفس کی توفیق نصیب ہو گئی تھی، اور افسوس ہے کہ ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 52 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ یہاں پہ آج ہمارا 12واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی توفیق کے بغیر ہم اس سلسلے کو چلانے والے بالکل نہیں تھے۔ ہم بہت کمزور ہیں، بہت گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم نے
قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش شروع کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت سے نوازے اور اس رشتے کو مزید مضبوط کرنے کی اور اپنے عمل سے اس میں مزید خوبصورتی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.